نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے، صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ صدیق اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے صاد دال قاف، مصدر ہے اس سے صدق، صدق کہتے ہیں سچ کو، سچائی کو، راست کو۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری، فعیل کے وزن پر۔ صدیق کے معنی ہیں بہت سچ کہنے والا، بڑا سچا، بہت سچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ سے اپنی زبان مقدس کو آلودہ نہیں فرمایا، کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صادق سچا، ایک ہوتا ہے صدیق بہت بڑا سچا، بہت سچا، بڑا سچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق فرمایا، صادق نہیں فرمایا، صدیق فرمایا، بہت سچ کہنے والا، صدیقا نبیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے، صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صدیق فرمایا۔ صادق اس میں فاعل ہے، سچ کہنے والا، سچا، اور صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، صادق سے اس میں معنی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صادق سچا، صدیق بڑا سچا، بہت بڑا سچا، بہت سچا۔ تو صادق سے بڑا ہوتا ہے صدیق۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ صادق الوعد الامین، صادق الوعد الامین۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وعدوں کے سچے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ وعدے کو وفا کرنے میں آپ یگانہ ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے۔
تو آپ کو صادق کہا اور امین کہا گیا، امانت دار. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو صادق کہا تو ساتھ الوعد بھی لگا دیا. صادق الوعد، وعدے کو سچا کرنے والے، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہر وعدے کو پورا کرنے والے، صادق الوعد. وہاں حضور کو صادق کہا گیا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا. صادق سچا اور صدیق بہت سچا. لیکن وہاں سچا کے ساتھ وعدہ ہے، یہاں وعدے کا ذکر نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. آپ صادق الوعد ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے. جو وعدہ کرتے تھے حضور اسے پورا کرتے تھے. کبھی وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی حضور نے نہیں فرمائی، خلاف وعدہ کبھی نہیں کیا. تو آپ کا صادق الوعد ہونا، وعدے کو پورا کرنا، آپ کا صادق ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیق ہونے سے بھی بڑھ کر ہے، صدیق ہونے سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں تو اپنے اعتبار سے، حضور صادق ہیں تو اپنے اعتبار سے. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو صادق الوعد کہا گیا، وعدے کے سچے، کہ جو وعدہ کرتے وہ پورا کرتے. اور صادق الوعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کہا گیا. حضور اللہ کو بھی صادق الوعد کہا جاتا ہے. صدق وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، سچا کر دکھایا. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا صادق ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدیق ہونا جو ہے اس سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، بہت سچ بولنے والے. صدیق بہت سچ بولنے والے کو کہتے ہیں. یہ بہت سچ بولنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑے سچ، سب سے بڑے سچ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی معرفت رکھتا ہے اور اس معرفت پر یقین کامل رکھتا ہے اور اس معرفت کو سیکھنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے اسے وہ معرفت بھی عطا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے صدیق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے اتے پتے جاننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے جو پیاسے ہوتے ہیں انہیں شراب عرفان سے معرفت کے جام پلا پلا کر سیراب کرنے والا. یہ ہوتا ہے صدیق. صدیقین کا ایمان صالحین اور شہداء کے ایمان سے بہت بلند ہوتا ہے.
صدیقین کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے بعد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں تو کیسے صدیق ہیں؟ غیر نبی صدیق ہوتا ہے ویسے صدیق نہیں. کانا صدیقا نبیہ، یہ نبیوں میں صدیق ہیں. جو نبی بھی ہو صدیق بھی ہو، اس کی صدیقیت کا مقام اس کی صدیقیت کے مقام سے افضل اور اعلیٰ ہوگا جو غیر نبی ہوگا. صدیق اکبر صدیق ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، تو صدیق اکبر سے جو نبی ہے صدیق ہے اس کا مقام افضل ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں صدیق بھی ہیں، لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت سے بہت افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت. ہر صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر نبی صدیقیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے. پھر انبیاء کی صدیقیت میں بھی درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی صدیقیت اور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت اور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت تمام انبیاء کی صدیقیت سے اعلیٰ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت سے بھی افضل ہے، بدرجہ برتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیقیت. صدیقیت کیا ہے؟ کہ جو کبھی جھوٹ پر نظر نہ کرے. صدیقیت جس میں ہوتی ہے، جو صدیق ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سچ اس کی شخصیت کا جزو لا ينفك ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ سوچتا ہے، سچ دیکھتا ہے، سچ بیان کرتا ہے اور سچ کی ترجمانی کرتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، کبھی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیتا. صدیق سچ کہنے والا اور بہت سچ کہنے والا، بڑا سچ کہنے والا. بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ سب سے بڑا سچ. اس سے بڑا کوئی سچ نہیں. اللہ کی ذات ایسی سچ ہے، ایسی سچائی ہے جس سے ہر سچائی پیدا ہوتی ہے. جو ہر سچائی کا خالق ہے، ہر سچائی کا مالک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کامل عرفان رکھنا اور اس کامل عرفان کو لوگوں میں عام کرنا، جو اہل ہیں اس عرفان کو حاصل کرنے کے ان تک اس عرفان کو عام کرنا، پہنچانا، یہ صدیق کا کام ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے مصطفیٰ کتاب میں، قرآن میں ذکر کرو کس کا؟ ابراہیم کا علیہ السلام. انہو کان صدیقا، وہ سچ بولنے والے تھے، ہمیشہ سچ کی ترجمانی کرنے والے تھے، سچ کی تعلیم دینے والے تھے. ان کا ہر فعل سچ، ان کا قول ہی سچ نہیں، ان کا ہر کام سچ، ان کا ہر عمل سچ، ان کی سوچیں سچ، ان کی تعلیم سچ، ان کی تبلیغ سچ. وہ سچ کو جاننے والے، سچ کو ماننے والے، سچ کو منوانے والے، وہ سچ کی ترجمانی کرنے والے، سچ کا درس دینے والے، سچ کی تبلیغ کرنے والے، سچ کی اشاعت کرنے والے، سچ کو رائج کرنے والے، سچ کو دکھانے والے. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سچ سنتا ہے، سچ جانتا ہے، سچ مانتا ہے، سچ کو دیکھتا ہے، سچ کو دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے صدیق ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم ان کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی ان کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھتے ہیں. پھر حضرت مولا علی ان کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھتے ہیں.
پھر صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ یہ سب صدیقین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو صدیقیت کاملہ عطا فرمائی۔ تابعین میں بہت سے صدیقین ہوئے، تبع تابعین میں بہت سے صدیقین ہوئے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء صدیقین ہوتے ہیں، لیکن یہ سب صدیقین امت مصطفیٰ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کے درجے کو چھو نہیں سکتے۔ یہ عارفین کامل جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے عرفاء جو ہوتے ہیں، صوفیہ جو ہوتے ہیں، یہ سب صدیقیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کا دم بھرتے بھرتے جو صدیق نہیں ہوتا وہ بھی صدیق ہو جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر نہیں بن سکتا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے۔ خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، عام آدمی بھی غوث اعظم کی تعریف کرتے کرتے، غوث اعظم سے محبت کرتے کرتے، غوث اعظم کی یارویں کرتے کرتے، غوث اعظم کی محبت کو عام کرتے کرتے، غوث اعظم کی عقیدت میں آگے بڑھتے بڑھتے، غوث اعظم کا عرفان حاصل کرتے کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے، ان کی تعلیمات کو زندہ کرتے کرتے غوثیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ غوث کے چاہنے والے بھی غوث بن جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم نہیں بن سکتے۔ غوث اعظم کو چاہنے والے غوث بن جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم نہیں بن سکتے۔ خواجہ اجمیری سے محبت کرتے کرتے لوگ خواجہ بن جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری سے محبت کی، معین الدین اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری سے محبت کی، محبت میں آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن گئے۔ خواجہ معین الدین کی محبت میں آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے تو قطب الدین بختیار کاکی بھی کیا بن گئے؟ خواجہ بن گئے۔ پھر ان کی محبت اور عقیدت میں، ارادت میں آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے، ان کی پیروی میں آگے بڑھتے گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر بھی خواجہ فرید الدین بن گئے۔ پھر ان کی محبت میں جو آگے بڑھتے گئے وہ بھی خواجہ بن گئے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی بن گئے۔ سزد برذات تو عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی۔ مفتخر ازوائے بغلامی منام، خواجہ نظام است و نظامی منام۔ سبحان اللہ۔ ہم فخر کرتے ہیں، ہم سلسلہ عامریہ والے فخر کرتے ہیں، تو کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ ہم دولت مند ہیں، اس بات پر فخر ہے؟ نہیں۔ ہم کو شہرت حاصل ہے، اس بات پر ہمارا فخر ہے؟ نہیں۔ ہمیں حسن و جمال حاصل ہے، اس بات پر ہمیں فخر ہے؟ نہیں۔ ہمیں فخر ہے تو نظام الدین محبوب الہی کے در کی گدائی پر ہے۔ مفتخر ازوائے بغلامی منم، ان کی غلامی پر مجھے فخر حاصل ہے، گرو حاصل ہے۔ فخر کیا ہے معلوم نہیں، اب اس کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، گرو، گرو۔ تو مفتخر ازوائے بغلامی منم، خواجہ نظام است و نظامی منم، ان کی غلامی پر میں فخر کرتا ہوں۔ نظام الدین محبوب الہی کی غلامی پر فخر ہے مجھے۔ خواجہ نظام است، حضرت نظام الدین محبوب الہی سلطان المشائخ، وہ نظام ہے، نظامی منم، میں نظامی ہوں، ان کی نسبت سے سرفراز ہوں۔ تو بحمدہ تعالی ہم سلسلہ عامریہ سے تعلق رکھنے والے سب لوگ نظامی ہیں، سبحان اللہ۔ چشتی ہیں، نظامی ہیں، بند نوازی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادخال علی ابی ہی بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن نظام الدین محبوب الہی یاد آ گئے، خواجہ غریب نواز یاد آ گئے۔ ادخال علی ابی ہی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مقدس دادا ہیں، پردادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنتان ہیں سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ حضور ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اولاد ابراہیم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر
کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، تاکہ ان کے مقدس بیٹے، ان کے محترم بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا دل خوش ہو جائے۔ باپ کی تعریف بیٹے کو خوش کر دیتی ہے۔ میرے باپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو میں پھولے نہیں سماتا، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس بیٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے مصطفیٰ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، مطلب تمہارے دادا کا، تمہارے مقدس پردادا کا ذکر کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت سچ بولنے والے نبی تھے اور بہت سچ بولنے والے۔ ہر نبی بہت سچ بولنے والا نبی ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا درجہ تمام انبیاء میں صدیقیت کے اعتبار سے بلند ہے، اور ان سے بھی صدیقیت کے اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا درجہ بلند ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دیکھیے صدیقیت کی یہ دلیل ہے، سچ بولنا اور بہت سچ بولنا یہ ابراہیم علیہ السلام میں تھا۔ اسی لیے جس کے گھر پلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے گھر میں پرورش ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہے آپ کا چچا آزر۔ آپ کا چچا آزر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تاریخی غلطی کرتے ہیں، فاج غلطی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتاتے ہیں آزر کو۔ ہرگز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ چچا تھا۔ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں مجازن، قرآن میں بھی چچا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جس کا نام آزر تھا، مجازن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتا دیا ہے۔ یہاں اب سے مراد، باپ سے مراد چچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس باپ کا نام تھا تاریخ، تے الف ریخ ہے، تاریخ نہیں، تاریخ۔ تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں یہ نہیں، تاریخ تے الف ریخ ہے، تاریخ۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تاریخ جو تھے وہ مسلمان تھے، موحد تھے، کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، وہ موحد تھے، مسلمان تھے، مومن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند تھے۔ اور یہ جو آزر ہے جو بت تراش تھا، بت بناتا تھا، آئیڈلس، مورتیاں بناتا تھا اور بیچتا تھا، اس کا کاروبار تھا، دھندا تھا، وہ مورتیاں بیچتا تھا، اسی کی کمائی تھی اس کی۔ باہر کیف تو عرض کر رہا تھا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، بہت سچ کہا، کیونکہ بہت سچ بولنے والے تھے، لہٰذا یہ دیکھا نہیں کہ یہ میرا چچا ہے، میں اس کے گھر میں ہوں، اس کے گھر میں رہتا ہوں، بہت چاہتا ہے مجھے، مجھ پر اپنی مہربانیاں نچھاور کرتا ہے، محبتیں نچھاور کرتا ہے، بہت چاہتا ہے مجھے، ٹوٹ کر چاہتا ہے، بیٹوں سے زیادہ مجھ سے چاہتا ہے، حالانکہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، بھتیجا ہوں، مجھے بہت چاہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حق گوئی سے کام لیا، سچ بتانے سے کام لیا، سچ بات کہنے سے گریز نے کیا۔ اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، اذ قال لأبیہ، اے پیارے چچا، یا ابتی، یہاں اب کے معنی چچا کے، اے میرے چچا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ان بتوں کو تم کیوں پوجتے ہو، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان آئیڈلز کو تم کیوں پوجتے ہو، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، جو سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں۔ یہ مورتیاں، سبحان اللہ، یہ تمہیں دیکھتے ہیں کیا؟ ان کو آنکھیں ہیں؟ نہیں۔ ان کے کان ہیں؟ نہیں۔ یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ تو جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، اس کی عبادت کرنا حماقت ہے، نادانی ہے، زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ خدا ہے وہ
حقیقت میں جو بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی پکار سنتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے چچا کیوں ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو تمہاری بات سنتے بھی نہیں، تمہیں دیکھتے بھی نہیں. تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارا خدا ہماری ہر بات سنتا ہے، اونچی سے اونچی آواز سنتا ہے، یعنی پست سے پست آواز سنتا ہے. اور کالی رات میں، اندھیری رات میں، ڈارکسٹ رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کے قدم کی رفتار دیکھتا ہے کہ کتنے وقت میں کتنے قدم ڈالتی ہے. ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر آواز کو وہ سنتا ہے، اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو خدا ہو تو ایسا ہے، خدا تو وہ ہے جو بندوں کی پکار سنے، بندوں کی باتیں سنیں، بندوں کی دعائیں سنیں اور بندوں کی التجائیں سنیں، اور پھر بندوں کو دیکھے. جو دیکھتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں، اس کی عبادت کرنا حماقت. خدا وہ ہے جو بندے کو بنائے. یہ آئیڈلس کی پوجا کرنے والے، مورتی پوجن کرنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے جسے گھڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جسے بناتے ہیں، جسے تراشتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے چچا، اے اس کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تمہارے کچھ کام نہیں آتے، تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی بنا نہیں سکتے، تمہیں پال نہیں سکتے، تمہیں روزی نہیں دے سکتے، تمہارے غم کو خوشی میں بدل نہیں سکتے، تمہاری الجھنیں دور نہیں کر سکتے، تمہاری مشکلیں آسان نہیں کر سکتے، تمہارے آڑے وقت میں کام نہیں آ سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. جی، اور بت اپنے ماننے والوں کی کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یہ صدیقیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. سچ بولنا، دیکھیے سچ کس طرح بول رہے ہیں، نڈر ہو کے بول رہے ہیں. یہ مالدار ہے، یہ دولت مند ہے. بادشاہ اس وقت کا جو تھا نمرود، اس کا مخرب تھا، یہ بادشاہ کا یہ بہت چہیتا تھا. یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا، بڑا اثر و رسوخ تھا اس کا. بڑے بڑے لوگ اس کے چاہنے والے، اس سے ملنے والے، اس کے ملاقاتی. لیکن حق بول رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حق بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ یہ ڈر نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا، یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ میرا مخالف بن جائے گا، میرے راستے میں روڑے اٹکائے گا، میری ترقی میں حائل ہوگا. پرواہ نہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے چچا، آزر سے کہہ رہے ہیں، اے میرے چچا، مجھے وہ علم آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے، وہ نالج عطا فرمائی ہے جو علم تمہیں نہیں عطا کیا گیا. میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، لہذا تم میری پیروی کرو بھتیجے ہو کر. سبحان اللہ. چچا سے کہہ رہے ہیں تم یو فالو می، تم میرے نقش قدم پر چلو، تم میری پیروی کرو. اہدک صراطا سویا، اہدک، فاتبعنی امر ہے، فاتبع، اہدی جواب امر ہے، اسی لیے مجزوم ہے، ساکن ہے. اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کریں چچا جان، آپ میری پیروی کریں گے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا.
صراط مستقیم کیا ہے بتاؤں گا، سیدھی راہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے نڈر ہیں، بندوں سے ڈرتے نہیں. چچا سے کہہ رہے ہیں اسے طاقت حاصل ہے دنیا کی، اثر رسوخ حاصل ہے، کہہ رہے ہیں بادشاہ اس کی بات ماننے والا ہے نمرود. اس سے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آزر سے کہہ رہے ہیں اے میرے چچا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کو نہ پوجیں. تو بت پرست لوگ شیطان کو پوجنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بت پرستی سے بیزار جو ہیں، بت پرستی سے جو محترز رہتے ہیں، بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، بت پرستی سے بچتے ہیں. بت پرستی کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے جو بچتے ہیں وہ رحمان کو پوجتے ہیں. لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان میرے رحمان کا نافرمان ہے. سبحان اللہ. جو خدا برحق ہے اس کا نافرمان ہے، وہ سچا خدا جو ہے اس کا نافرمان ہے، وہ اس کی بات نہیں ماننے والا ہے شیطان. آپ شیطان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ شیطان کو کیوں خدا مانتے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. یا ابتی، اے میرے چچا، انی اخاف. یا ابتی کے معنی تو ہوں گے اے میرے باپ، لیکن یہاں باپ سے مراد چچا ہے، اس لیے میں ترجمے میں بھی چچا کا لفظ استعمال کرتا ہوں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، تم بت پرستی کرتے رہو گے، آئیڈل ورشپ میں مبتلا رہو گے، اور اسی طرح تم بت پرستی میں ثابت قدم رہو گے، بت پرستی ترک نہیں کرو گے، تو رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا. تو معلوم یہ ہوا یہاں بڑی اہم بات، رحمان کہتے ہیں بہت رحم کرنے والے کو، رحمان کہتے ہیں بہت رحم کرنے والے کو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بت پرستی پر ثابت قدم رہو گے، بت پرستی نہیں ترک کرو گے، بت پرستی پر قائم رہو گے، تو اے چچا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ رحمان تمہیں عذاب دے گا، رحمان کی طرف سے تم پر عذاب اتریں گے. تو معلوم ہوا عذاب کسی کو دیتا ہے رحمان بھی تو رحمان ہی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمان صرف سبحان اللہ بندوں کی پسندیدہ چیزیں بندوں کو دینے والا ہی نہیں ہے، بندوں کو عذاب دینے والا بھی ہے رحمان. تو رحمان کی رحمتوں کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے، اور اس کے خیر و غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. جب دوزخ میں ڈالے گا وہ بہت سی مخلوق کو، بہت سے انسانوں کو، اس وقت بھی وہ رحمان ہی رہے گا. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اے چچا تم بت پرستی کو نہیں چھوڑو گے، بت پرستی پر قائم رہو گے، تو رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور رحمان کی طرف سے دنیا میں اسے عذاب پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ شیطان کا ولی بن جاتا ہے، شیطان کا رفیق بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو رب اور رحمان نہ ماننا اور بت پرستی کرنا، کفر میں مبتلا رہنا، شرک میں مبتلا رہنا، یہ خود رحمان کی طرف سے عذاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کفر کر رہا ہے دنیا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت دے رہا ہے،
کفر کر رہا ہے کرنے والا، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دولت دے رہا ہے، کفر کر رہا ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت دے رہا ہے، اس جہاں جاتا ہے وہ اس کی آؤبھگت ہوتی ہے، جے جے کار ہوتی ہے۔ کفر کر رہا ہے لیکن اللہ اسے صحت دے رہا ہے، کفر کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہرت دے رہا ہے، کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کرسی اقتدار دے رہا ہے۔ تو یہ بظاہر تو کیا ہے؟ رحمت ہے، لیکن حقیقت میں یہ رحمت نہیں ہے اللہ کی، بظاہر رحمت ہے، حقیقت میں یہ عذاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاہ و جلال عطا فرماتا ہے، کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ تو یہ حکومت، جاہ و جلال، یہ شہرت، یہ آسائشیں، کافر کو اللہ صحت دیتا ہے، تو یہ صحت، یہ سب نعمتیں نہیں ہیں، بظاہر نعمتیں ہیں، دیکھنے میں نعمتیں ہیں، حقیقت میں کیا ہیں؟ یہ عذاب ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پولیس والا، میرے والد گرامی مثال دیتے تھے، پولیس والا کسی کو گناہ کرتے، جرم کرتے ہوئے دیکھتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے تو فوراً پکڑتا نہیں، جرم کرتا ہے وہ تو چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ پورا جرم انجام دے، پوری غلطی کر لے، اس کے بعد پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ چلو چلو حوالات میں بند ہونے کے لیے چلو، تھانے چلو۔ تو اللہ یہ مثال دیتے تھے، تو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں اور مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی، نہیں، وہ راحت جو آدمی سے جرم کروائے، وہ آسائش جو آدمی سے گناہ کروائے، وہ آسائش نہیں، وہ راحت نہیں، وہ دولت جو آدمی کو گناہ پر ابھارے، گناہ پر آمادہ کرے، وہ دولت نہیں، عذاب ہے اللہ تبارک۔ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اگر تم، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو اگر تم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں میں معزز رکھے ہوئے ہیں، لوگوں میں تمہارا نام ہے، تمہاری شہرت ہے، تمہاری مانگ ہے، تم جہاں جاتے ہو وہاں تمہارا خیر مقدم ہوتا ہے، سب جھک کے سلام کرتے ہیں، سب تمہارا ادب کرتے ہیں، اور تم ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، حسد کرتے ہو، خدا کی نافرمانی میں دن گزارتے ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، لوگوں کے دل دکھاتے ہو، ظلم کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، کوئی حق کہتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہو، اس کے درپائے آزار ہو جاتے ہو، امانت میں خیانت کرتے ہو، دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ لیتے ہو، دوسروں کے مال پر ناجائز قبضے کر لیتے ہو، اچھوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تم میں تملق پسندی ہے، تم میں دنیا پسندی ہے، تم حب دنیا میں مبتلا ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، تم میں حسد ہے، کبر ہے، تکبر ہے، ریا ہے، جو کام بھی کرتے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبادت بھی کرتے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو تم میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، تمہارا رویہ غلط ہے، ناانصافی پر مبنی ہے، تم جانتے بھی ہو کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، میرا ہر قدم غلط ہے، میرے فلاں اقدامات غلطی پر مبنی ہیں، اس کے باوجود تم اپنے برے رویے سے باز نہیں آتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دولت دیتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، تمہارا حلقہ احباب روز بروز بڑھتا جاتا ہے، وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، نہیں، گناہوں کے ساتھ جو تمہیں آرام ملتا ہے، گناہوں کے باوجود جو تمہیں راحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، لذتیں ملتی ہیں، وہ لذتیں نہیں، وہ آرام نہیں، وہ عذاب کی ایک شکل ہے، بظاہر راحت ہے، حقیقت میں وہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ عذاب دنیا کا عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب نار ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ رحمان کا جب عذاب کسی پر نازل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کا دوست بن جاتا ہے،
شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، شیطان کی طرف بلانے والا بن جاتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا بن جاتا ہے اپنے برے اعمال سے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نصیحت کی، آزر کو، یہ بت تراش آزر بت تراش یعنی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا، مٹی سے پتھر سے بتوں کو بنانے والا، بت تراشنے والا۔ اور یہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کیا تھا؟ بت بنانے والا تھا، آئیڈل میکر تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ دیکھا؟ تو اگر تمہارے بڑے بھی غلط راستے پر ہیں تو ان کی غلطی کو اپناؤ نہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے بڑے ہیں، یعنی عمر میں تم سے بڑے ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے تائے ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہارے دادے ہیں، تمہارے نانے ہیں، اور وہ غلط رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو ان کے غلط رویے کو اپناؤ نہیں، یہ سوچ کر کے یہ تو ہمارے تائے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے چچے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے نانے ہیں، دادے ہیں، یہ ہمارے پھوپھے ہیں، یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ غلط ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اگرچہ کہ تمہارا بڑا بھائی کیوں نہ کرے، تو تمہارا چچا کیوں نہ کرے، تمہارا ماموں کیوں نہ کرے، تم سے عمر میں بڑا کیوں نہ کرے، تمہارا استاد کہلانے والا کیوں نہ کرے، غلطی ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر سنی، واز سنا، کتنا اچھا واز تھا، قربان جائیے۔ محمد رسول اللہ کے مقدس دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واز سن کر ان کا چچا کیا کہتا ہے، سگا چچا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے منہ موڑنے والا ہے، تو میرے خداؤں کی خدائی کو نہیں مانتا، سبحان اللہ، میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، میرے خداؤں سے بیزار ہے تو، میرے خداؤں کی خدائی تجھے پسند نہیں، میں جو میرے خداؤں کو خدا مانتا ہوں، برحق خدا مانتا ہوں، اس بات سے تجھے نفرت ہے، میرے اس رویے سے نفرت ہے، میرے خداؤں کو تو ناپسند کرتا ہے، ان کی خدائی کو ناپسند کرتا ہے، ان کو خدا نہیں مانتا۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، حضرت کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اگر تو اپنے اس رویے سے باز نہیں آیا، یہ جو تو مجھے روک رہا ہے، میرے معبودان، وہ تو معبودان باطل ہیں، میرے خداؤں کی پرستش سے، بندگی سے تو جو مجھے روک رہا ہے، اگر تو اس رویے سے باز نہیں آیا، اگر تو نے یہ کام نہیں چھوڑا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے سنسار کروں گا، پتھر اتنے ماروں گا تجھے کہ تو مر جائے گا، اللہ اکبر، تجھ پر پتھر برساؤں گا، پتھراؤ کروں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے بہت لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے ابراہیم، مجھے نصیحت نہ کر، میرے دین سے مجھے برگشتہ نہ کر، میرے خداؤں سے تو بیزار ہے، اور مجھے بھی میرے خداؤں کی محبت سے تو جدا کرنا چاہتا ہے، مجھے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے؟ سلام، سلام علیک، سلام ہے، مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، میں اب اس کے بعد تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گا، میں نے تو نصیحت کرنی تھی کر دی، جو نصیحت کرنی تھی کر دی، ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے، تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے چچا اپنے رب سے معافی مانگوں گا، لیکن اس پر عمل
نہیں کیا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ چچا تم اور تمہارے چاہنے والے, تم اور تمہارے ہم مذہب جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. میں بیزار ہوں ان سے, ان کے رویوں سے میں بیزار ہوں, ان کے کام سے, ان کی عبادت سے میں بیزار ہوں. میرا مذہب الگ ہے, میرا دین الگ ہے, تمہارا مذہب الگ ہے. سبحان اللہ. اعتزلکم, میں تم سے جدا ہو رہا ہوں, تم کو چھوڑ رہا ہوں. دیکھا آپ نے, بری صحبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نفور ہوں, میں دور ہوں, میں چچا تمہاری صحبت بھی چھوڑ دی, اور تمہارے غلط ساتھی جو ہیں, تمہارے ساتھ بت پرستی میں جو شریک ہیں, ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں, اور تمہارے بتوں کو بھی میں تم سے, تمہارے بتوں سے بھی میں دور ہوں. تمہارا بھی ساتھ چھوڑ دوں گا, تمہارے بتوں سے تو میں دور ہی ہوں, میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں. وَأَدْعُو رَبِّي, تم جن بتوں کو, میرے رب کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوج رہے ہو, میں ان سے بیزار ہوں, ان سے دور ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي, اور میں اپنے رب کو پوجوں گا. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا, اب بھی کر رہا ہوں, آئندہ بھی کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, قریب ہے کہ میرا رب میری عبادتوں کو قبول فرمائے اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرے. یہ ضرور ہوگا کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرے گا, میری عبادتوں کو قبول کرے گا, اور مجھے اپنی رحمتوں سے کبھی دور نہیں کرے گا. ہمیشہ بارش کی طرح میرے رب کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں گی. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, میں اپنے رب کی بندگی کی وجہ سے کبھی میں محروم نہیں ہوں گا. تو اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہونے والا کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہتا ہے, اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہتا ہے. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, جب چھوڑ دیا ابراہیم نے ان کا ساتھ, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا ساتھ آزر کا اور آزر کے ساتھیوں کا, آزر کے ہم مذہب لوگوں کا اور آزر کے بتوں کا ساتھ چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کی کبھی عبادت نہیں کی, بتوں کے کبھی ساتھ نہیں رہے, کبھی مندر میں جا کے بیٹھے نہیں, وہ بتوں کا ساتھ نہیں دیا, بتوں کے ساتھ نہیں رہے. لیکن بت پرستوں کا ساتھ جو چھوڑ دیا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے, آزر کے گھر میں تھے, آزر کے ساتھ تھے. عراق سے ہجرت فرما کر کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جانے کے بعد وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا, وَيَعْقُوب, اور یعقوب عطا فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام تو ڈائریکٹ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں, ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں, امیڈیٹ بیٹے نہیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, انڈائریکٹ بیٹے ہیں. پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے, انڈائریکٹ. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بھی نبوت دی, اسحاق کو بھی نبوت دی, اور یعقوب کو بھی نبی بنایا. سبحان اللہ. آزا کو بھی نبوت دی, پوتے کو, بیٹے کو بھی نبوت دی, پوتے کو بھی نبوت دی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا, رحمتوں پر رحمتیں ہم نے عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں سچی زبان عطا فرمائی, بلند زبان عطا فرمائی.
کیا مطلب؟ ہم نے انہیں شہرت عطا فرمائی، رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام زندہ ہے، ان کے چرچے ہو رہے ہیں. کیا ہزاروں سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا چرچا زندہ ہے، آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں زندہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر زندہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر زندہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ زندہ ہے، قائم ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ زندہ ہے. جعلنا لہم لسان صدق علیہ، بلند کر دیا اللہ تبارک. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا. وذکر فی الکتاب موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ، قرآن میں ذکر کرو موسیٰ کا، قرآن میں ذکر کرو موسیٰ کا. مطلب کیا؟ تم اگر موسیٰ کا ذکر کرو تو موسیٰ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. اس لیے موسیٰ کا مرتبہ بلند کرو تم ذکر کر کے. تم اگر ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر قرآن بن جائے گا، موسیٰ کا ذکر قرآن میں داخل ہو جائے گا، قرآن بن جائے گا، قرآن کا حصہ ہو جائے گا. وذکر فی الکتاب موسیٰ، اے مصطفیٰ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرو. ہر کتاب جو آسمان سے اتری محرف ہو گئی، بدل گئی، اس میں بہت سے لوگوں نے اومیشن اور ایڈیشن کر دیا. توریت میں اومیشن اور ایڈیشن کا عمل ہوا، انجیل میں ہوا، اور اب بھی ہو رہا ہے. ہر آسمانی کتاب، ہر آسمانی صحیفہ محرف ہو گیا، اس میں تبدیلیاں آ گئیں. اس کے آسمانی کتاب، آسمانی صحیفہ آسمان سے آیا تو پھر اس کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اپنی طرف سے بڑھا دیا، اس میں کچھ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ نکال دیا. اس طرح اصلی حالت میں کوئی کتاب آسمانی باقی نہیں رہی، آسمانی کوئی کتاب باقی رہی اپنی اصلی حالت پر تو وہ قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہ تبدیل ہونے والی کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ موسیٰ کا ذکر جو ہے جوں کا تو باقی رہے، اپنی اصلی حالت میں باقی رہے، سچ کے ساتھ باقی رہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت دیگر انبیاء کا ذکر، دیگر انبیاء کا ذکر، حضور کا ذکر بھی توریت میں، انجیل میں، فرقان، توریت میں، انجیل میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں. قرآن سے پہلے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں موجود ہے، لیکن وہ سب محرف شدہ ذکر ہے، اس میں گھٹا دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے، اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے وہ ذکر. تمام انبیاء کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ذکر اصلی حالت میں سچائی کے ساتھ ہر زاویے میں سچ کے ساتھ موجود ہے تو قرآن میں موجود ہے. تو اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ کے ذکر کو جاویدانی کرنے کے لیے، ہمیشہ رہنے والا ذکر بنانے کے لیے، سچا ذکر موسیٰ کا جوں کا تو باقی رہے ہمیشہ کے لیے. اس لیے تم ذکر کر دو موسیٰ کا. کس میں؟ قرآن میں تم ذکر کر دو. تو قرآن اللہ نے اتارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر حضور کی زبان سے سب سے پہلے نکلا، اس لیے محرف ہونے سے بچ گئے. سبحان اللہ. اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکا، اومیشن نہیں ہو سکا، حذف و اضافے سے بچ گیا، محرف ہونے سے بچ گیا، تحریف ہونے سے بچ گیا. کس لیے؟ کہ یہ حضور کی زبان سے نکلا. دیگر آسمانی کتابیں بھی اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی نے اتارا ان کو، لیکن وہ حضور کی زبان سے نہیں نکلی، وہ حضور پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے وہ صحیفے، وہ آسمانی کتب جو ہیں ان میں تحریف ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. موسیٰ جو تھے وہ مخلص تھے، مطلب یہ کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ حضور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سبحان اللہ. اور یہ کون ہے؟ طالب دیدار پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ سے
اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے جلوے کو. یہ دعا کرنے والے پیغمبر، سبحان اللہ. کسی پیغمبر نے ایسی دعا نہیں کی. ربی ارینی کسی پیغمبر کی دعا سبحان نہیں ہے، اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. تو یہ کون ہے؟ طالب دیدار پیغمبر ہیں. یاد رکھیں، آپ نوٹ کر لیں. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. دیدار کے طلب کرنے والے پیغمبر ہیں. ارینی، اے چھپ کر مجھ سے گفتگو کرنے والے خدا، اب میرے سامنے بھی آ جا، جلوہ دکھا دے. رب ارینی انظر الیک، جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تیری گفتگو تو سنی، میں تیرا کلیم ہوں، تجھ سے باتیں کرنے والا ہوں. تیری باتیں اپنے کان سے سنتا ہوں اور تیری گفتگو اپنے کان سے سنتا ہوں اور تجھ سے گفتگو کرتا ہوں. تیرا کلام میں سنتا ہوں، میرا کلام تو سنتا ہے. ہم کلامی کا شرف تو مجھے حاصل ہے، تجھ سے باتیں کرنے کا فخر تو مجھے حاصل ہے، تجھ سے باتیں کرنے کا شرف تو مجھے حاصل ہے، لیکن اب جلوہ بھی دکھا دے. یہ جلوہ دکھا کہنے والا پیغمبر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ طالب دیدار پیغمبر ہے، اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے. ہاں ارینی کہا، لن ترانی سنی. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. نہ کسی پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا ارینی کہا، نہ کسی پیغمبر نے لن ترانی کا جواب سنا. ارینی، مجھے جلوہ دکھا. اللہ نے کہا لن ترانی، ہے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کو بہت پسند نہیں ہے، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ طالب دیدار پیغمبر ہے. مخلصم وکان رسول النبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کان رسول النبی. وہ کیسے نبی ہیں؟ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ہر نبی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے. اسی لیے انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے. کان رسول النبی ونادیناہ من جانب الطور الایمن. ونادیناہ من جانب الطور الایمن. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی، ہم نے پکارا موسیٰ کو. ذرا سوچئے کیا مقام ہے. ہم سب اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہم پر کرم کر دے، یا ربنا اے ہمارے رب ہم پر کرم کر دے، ہم پر رحم فرما دے، ہماری بیٹی کی یہ مشکل آسان فرما، ہمارے بیٹے پر یہ پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کو دور فرما، ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے اسے دور فرما دے. اے اللہ ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے، اللہ ہماری یہ مراد برائے. اللہ کو ہم پکارتے ہیں، لیکن اللہ موسیٰ کو پکارتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا موسیٰ کو. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کے سیدھی طرف سے. جانب الایمن، طور کا کوہ طور کا جو دایاں حصہ ہے، کوہ طور کی دائیں جانب سے ہم نے پکارا. کسے پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَخَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو کہاں؟ کوہ طور پر جا کر، ہیں کوہ طور پر جا کر، اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھتے. حضور اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو کہاں؟ خواب خوسین، خواب خوسین میں جا کر. سبحان اللہ. اور اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کا جلوہ بھی دیکھتے ہیں. تو حضور کی معراج خواب خوسین والی معراج، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور والی معراج. طور پر پہنچنا ان کی معراج، اور خالق طور کی ذات تک پہنچنا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور ہر مقام سے آگے لامقام خواب خوسین کی منزل میں پہنچ کر اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ کا جلوہ دیکھنا اپنے سر کی آنکھوں سے، یہ حضور کی شان ہے. تو چونکہ یہ حضور کے حق میں ہونے والی چیز تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلوہ دکھا، تو کہا نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. یہ اس کا حصہ ہے جو میرا محبوب ہے. باتیں سننا تو تجھے دے دیا،
मेरी गुफ्तगू तो सुन ली, मेरा कलाम तो सुना तूने, कलाम के साथ मुझे देखना भी ये शान है मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। दुनिया की ज़िंदगी में मुझे देखना भी, मैं मुझसे बातें भी करना, ये मुस्तफ़ा के हिस्से की चीज़ है। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मूसा को चुन लिया उससे सरगोशी करने के लिए, अपने राज की बातें उसे बताने के लिए, अपना कलाम उसे सुनाने के लिए मूसा को चुन लिया और हुजूर को चुन लिया अपना दीदार कराने के लिए, कलाम के साथ अपना दीदार। अल्लाह का कलाम है बेकैफ, अपने सर के कानों से सुनना, ये मूसा अलैहिस्सलाम के सिवाय किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं। और हुजूर के हिस्से में कलाम सुनना भी अपने सर के कानों से, और अल्लाह का जमाल, अल्लाह की ज़ात को देखना, अल्लाह के ज़ात की तजल्ली को देखना अपने माथे की आंखों से, ये हुजूर के हिस्से में आई और किसी पैगंबर को नहीं। वख़र्रबनाहु नजिय्या ववहबना लहू मिन रहमतिना ववहबना लहू मिन रहमतिना अकाहु हारून नबिय्या। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अपनी रहमत से उनके भाई को अता किया जिनका नाम हारून है। हारून नबी को हमने अपनी रहमत से मूसा को अता किया। मतलब क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे भाई को भी नबूवत अता फरमा। हारून अलैहिस्सलाम ये कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, हकीकी भाई हैं और बड़े भाई हैं। उम्र में बड़े हैं, रुतबे में छोटे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से उम्र में छोटे हैं, रुतबे में बड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ववहबना लहू मिन रहमतिना, हमने अपनी रहमत से मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया? ववहबना लहू मिन रहमतिना, हमने अपनी रहमत से मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। क्या दिया? उनका भाई दिया जो नबी थे, यानी उनके भाई को नबी बनाकर उनका वजीर बना दिया, उनका जानशीन बना दिया, उनका साथी बना दिया, उनका रफीक कार बना दिया, उनका मददगार और मुआविन बना दिया। ववहबना लहू मिन रहमतिना, हमने मूसा को अपनी रहमत से अता फरमाया। क्या अता फरमाया? हारून को अता फरमाया। क्या रहमत? नूर मुस्तफ़ा, हुजूर के नूरी से तो हजरत हारून बने हैं, उनकी ज़ात भी बनी, उनकी नबूवत भी बनी। किसके नूर से? हुजूर के नूर से। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने अपनी रहमत से हारून को अता फरमा दिया, मूसा को उनके भाई जो नबी थे हारून अता फरमाया। तो जिसे भी जो नेमत मिलती है मुस्तफ़ा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वजह से सुभान अल्लाह। वज़कुर फिल किताब इस्माईल। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से कि किताब में यानी कुरान में, अल किताब कहा कुरान को, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, ए मुस्तफ़ा कुरान में इस्माईल का जिक्र करो। ये कौन है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद। फरमाया कि इस्माईल जो थे वो वादे को पूरा करने वाले थे, जो वादा करते कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते थे, वादे के सच्चे थे। सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या, और हज़रत इस्माईल क्या थे? रसूल भी थे, नबी भी थे। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह वज़्ज़का। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शान क्या है बताता है अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, वो अपने घर वालों को, अपने कुंबे वालों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को क्या करते थे? नमाज की ताकीद फरमाते थे, नमाज का हुक्म देते थे, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, और ज़कात का हुक्म देते थे। ईमान के बाद याद रख लें,
ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ ایمان کے بعد، عقائد صحیحہ کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ. روزے سے بھی افضل عبادت زکوٰۃ ہے، حج سے بھی افضل عبادت زکوٰۃ. سبحان اللہ. بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کڑک ماٹا، زکوٰۃ نہیں دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں فرض کی: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. 4 چیزیں فرض کی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث لفظوں کے ساتھ میں نے بیان کر دی پہلے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، اگر کوئی ان چاروں میں 3 چیزیں بھی کرے اور ایک چیز نہ کرے، 4 کام اللہ نے فرض کیے ہیں بندوں پر، مسلمانوں پر، اگر کوئی مسلمان ان میں سے 3 کام انجام دے اور 1 کام انجام نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 3 کام اس سے قبول نہیں فرمائے گا. تو جو لوگ اس حدیث کی روح سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ان کا حج قبول نہیں ہوگا اور ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے. اللہ قبول کر لے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بھی دے دیا. سبحان اللہ. تو ہمیں اس ضابطے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی بھی پابندی کرنی چاہیے، حج اور روزے کی بھی پابندی کرنی چاہیے. حج تو زندگی میں ایک بار ہے، بس سمجھ میں آ گئی. اور یہ تینوں چیزیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ جو ہے، یہ عمر بھر. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزے جو ہیں رمضان کے مہینے میں 30 روزے یا 29 روزے، یا اور یہ جو ہے نماز جو ہے روزانہ 5 وقت کی. ان چیزوں کی، ان امور کی پابندی نہایت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، اے اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، ان کو ہر پریشانی سے نکال، ان کی ہر جائز تمنا، جائز مرادیں بھرلا، ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کے گھر والوں کی، ان کے والدین کی، ان کے خرابت داروں کی دونوں جہاں میں لاج رکھ، ان کی دونوں جہاں میں لاج رکھ. میرے برادر نسبتی جناب ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما اور ان کی عمر دراز فرما. جتنے لوگوں نے بھی جن لوگوں نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے، اے اللہ دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے انہیں مالا مال فرما، ان کی ہر پریشانی دور فرما، ان کی الجھنیں سلجھا دے اور ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.